اور آنسو بہاتا ہے۔ تو یہ محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، یا یہ محبت کی علامت یا سچی محبت کہ اس خاردار وادیوں میں بھی چلنے کی اجازت مل گئی تو خوشی کے مارے رو رہے ہیں۔ اور ہجرت کا سفر غار ثور میں ابو بکر یہی ہیں جن کو بچھو نے سانپ نے ڈس لیا، غار ثور، اور اس کے بعد دھوپ میں چلنا، مشرکین کا تعاقب کرنا، سراقہ نے تعاقب کیا، کتنی دشواریاں تھیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہی میلاد کے جلسے آج کل ہونے والے ہیں ملکوں میں یا ہو رہے ہوں گے، اگر اس پجاری مولوی کو اگر میلاد کے جلسے میں بہترین قسم کے مرغ کی ٹانگ کا وعدہ نہ کرے عوام تو وہ کہے گا میرے پاس وقت نہیں ہے، معذرت کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ یا اس کو اچھا خاصا نذرانہ نہ دیا جائے تو کہے گا کہ نہیں میں بیمار ہوں، مجھے سردی بخار ہے۔ یہ محبت ہے نبی کی؟ اس پجاری کو محبت ہے یا محبت سے محبت کی وہ تجارت کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ نبی کے ساتھ چلنے کی، نبی کے دیدار کی، نبی سے ملاقات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ ایمان لانے کے بعد ساری دشواریوں پہ بندہ صبر کرے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے قریب تھے، مدینہ والے ہر روز صبح صبح آ کر کے مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے مقام حرہ پر آ کر کے انتظار کرتے خوب دیر تک کہ اب آئیں گے نبی، اب آئیں گے، تب آئیں گے، اور جب دھوپ ہو جاتی تو مدینہ سے پھر وہ اپنے گھر جاتے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے انتظار کا معاملہ تھا۔ حرہ آج بھی وہ جگہ ہے، آج بھی آپ جب مدینہ سے آئیں گے اپنے جبیل دمام تو حرہ کا علاقہ نظر آتا ہے، آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ کے لوگ دوپہر تک انتظار کرتے اور اس کے بعد نہیں پاتے پھر واپس چلے جاتے۔ کئی دن ہو گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ انتظار کر کے دھوپ سخت ہو گئی، مدینے والے واپس چلے گئے۔ ایک یہودی اپنے ٹیلے پہ کسی کام سے چڑھا تھا، اس نے کہا کہ اے مدینے والو، تم نے جس کا انتظار کیا دیکھو تمہارے سردار آ گئے۔ اور اس کے بعد مدینے کے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرہ میں اتر گئے، مدینے کے لوگوں کو پیغام دیا، مدینے کے لوگ استقبال کے لیے آئے۔ ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے آ جائیے، مدینے کے لوگ استقبال کے لیے آئے۔ اور مورخین نے لکھا کہ مدینے سے حرہ آ کر کے استقبال کرنے والوں کی تعداد 500 کے قریب تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کے لوگ گلیوں میں، اپنی چھتوں پہ، راستوں میں نکل آئے کہ ہم نبی کا دیدار کریں گے۔ وہ نبی جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، وہ نبی جو سراپا ہدایت کا پیغام لے کر کے آیا ہے، وہ نبی جو سید ولد آدم ہے، اولاد آدم کے سردار ہیں، وہ نبی جن کو رب نے کوثر عطا کیا ہے۔ مدینے کے لوگ انتظار کرنے، استقبال کے لیے، دیدار کے لیے گھروں سے باہر چھتوں کے اوپر چڑھ گئے۔ اور اس کے بعد ہر شخص کی یہی تمنا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام کریں، اس کے گھر ٹھہریں۔ ہر آدمی کی یہ چاہت تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے کہ یہ میری اونٹنی ہے، یہ معمور ہے اللہ کی طرف سے، چھوڑ دو، جہاں حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی۔ اور اس کے بعد تاریخ میں یہ وہ دن تھا جو مدینہ کی زندگی کا سب سے قیمتی اور پرنور دن تھا، جس دن مدینہ کو روشنی ملی، جس دن مدینہ کی تقدیر سنوری، کیونکہ اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہلی بار تشریف لائے تھے۔ اور اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پہ آپ کی اونٹنی ٹھہری، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے گھر پہ قیام کیا۔ تو یہ نبی کے دیدار کی تمنا، نبی کے استقبال کی تمنا، نبی سے ملاقات کی تمنا یہ مدینے والوں کو تھی، اور یہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت سچی محبت ہے، اور یہ محبت ظاہر سی بات ہے کہ تو اس کا وقت نکل گیا، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، اب آخرت میں ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو مدینے والوں کی قسمت تھی، انہوں نے اپنی قسمت کو پا لیا، ہم اب کیا کریں؟ ہم نبی کے دیدار کی آخرت میں تمنا کریں گے کہ آخرت میں ہمیں نبی کا دیدار نصیب ہوگا۔ امام طبرانی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ
آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میرے مال اور میری اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب میں گھر میں آپ کو نہیں پاتا تو آپ کے دیدار کے لیے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے دوڑا ہوا آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ جب میدان حشر قائم ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو آپ تو جنت میں انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوں گے، اونچے مقام پہ ہوں گے، اور مجھے اگر جنت میں جگہ مل بھی گئی تو میں آپ تک قیامت کے دن نہیں پہنچ پاؤں گا۔ دنیا میں تو آپ کے دیدار آسانی سے کر لیتا ہوں، قیامت کے دن کے بارے میں جب سوچتا ہوں تو میں بڑا خوف اور اندیشہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت میں کیا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی رسول نے جب یہ تمنا کی کہ میں قیامت کے دن کے بارے میں پس و پیش میں ہوں یا متفکر ہوں، حیران ہوں کہ اگر میں جنت میں داخل بھی ہوا تو آقا آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ رب کائنات نے اسی وقت آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، میرے ان بندوں کو جو میرے نبی سے محبت کرتے ہیں یہ پیغام سنا دو، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام نازل کیا، یعنی انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا میں نبی کی اطاعت پہ زندگی گزرے، دنیا میں اگر ہماری زندگی نبی کے نقش قدم پہ گزرے گی تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ رب نے کہا دیدار نہیں، ان کی رفاقت نصیب ہو جائے گی، ان کے ساتھ اٹھو گے، بیٹھو گے، رہو گے۔ یہ ہے نبی کی محبت۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دیدار کا ڈھونگ رچا لو کہ ہم نے تو دیکھ لیا آنکھ بند کر کے نبی کو، یا بزرگ نے دیکھ لیا۔ یہ سب چیزیں جہالت ہے اور لوریاں دے کے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ نبی کے دیدار کا جو ذکر ہے یا جو چیزیں ثابت ہیں آخرت میں، ان چیزوں کو بندہ اختیار کرے۔ اور یہی نہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یعنی انہوں نے کوئی خدمت کی تو ہم نے کہا کچھ مانگو، تو وہ دیہاتی تھا، اس دیہاتی نے کہا کہ مجھے ایک اونٹنی چاہیے جو دودھ دینے والی ہو۔ تو آپ نے کہا کیا تم بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ اب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلنے لگے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ ہم اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہمیں نہ لگ جائے۔ اور جب نکلنے لگے اور قبر کا پتہ بھی نہیں ملا تو کسی نے کہا کہ فلاں بوڑھی عورت ہے جو آپ کو یوسف کی قبر کا پتہ بتا سکتی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے کہ بھائی مجھے میرے بھائی کی قبر کا پتہ بتا دو، اس بڑھیا نے کیا مانگا؟ چونکہ اس عرابی نے کہا کہ اونٹنی چاہیے دودھ دینے والی، بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے پتہ بتاؤں گی، لیکن ایک شرط پہ۔ شرط کیا ہے؟ کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں جگہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی کی قبر پتہ بتانے کا جو ہے انعام یا اس کی اجرت یا اس کا صلہ ایک بوڑھی عورت جنت مانگ رہی ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اسے بشارت دے دو، جنت اللہ کی ہے، اللہ اس کا مالک ہے، دے دی گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جا کر کے اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتایا۔ تو آپ نے کہا کیا تم موسیٰ علیہ السلام کی اس بڑھیا سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ میں کہہ رہا ہوں کچھ مانگو تو تم نے کہا کہ اونٹنی جو دودھ دینے والی ہو؟ نبی سے مانگا جائے تو جنت کا معاملہ ہو کہ نبی ہمیں جنت میں رب سے دعا کیجئے کہ آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کے ہاتھوں کوثر کا جام مل جائے، یعنی بڑوں سے بڑی چیز مانگی جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے بلند اور اعلیٰ طبقہ ہے۔ جنت تو ہے، اس کے بہت سارے طبقے اور درجے، جنت الفردوس مانگو۔ اسی طرح سے امام مسلم نے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فرمائش نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رات بسر کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں وضو کا پانی لایا اور جو ضرورت کی دوسری چیزیں تھیں وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سل، کچھ مانگو۔ آپ نے کہا کچھ مانگو؟ میں نے کہا مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مانگ سکتا ہوں؟
میں یہی مانگتا ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، جس طرح دنیا میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں اسی طرح جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اور کوئی فرمائش ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس یہی ہے، اور کوئی دوسری فرمائش نہیں ہے۔ آپ نے کہا تو پھر ایسا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ فرمائش پوری ہو تو کثرت سے رب کا سجدہ کر کے میرا تعاون کرو۔ کثرت سے سجدہ کرو گے، رب کا سجدہ جب کرو گے تو میرا تعاون ہوگا، میں رب سے تمہارے بارے میں جنت کی رفاقت طلب کروں گا۔ یہ فرمائش تھی صحابہ کرام کی کہ جنت کا سوال کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش یا چاہت کیا تھی؟ نبی سے محبت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی تمنا۔ کتنی خوش نصیبی تھی کہ دشمن نے حملہ کیا، قاتل نے حملہ کیا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ بیٹے جاؤ کہہ دینا کہ عمر بن خطاب نے، یہ نہ کہنا کہ خلیفہ نے، میں اب خلیفہ نہیں رہ گیا اور امیر المومنین نہیں رہ گیا، کہہ دینا کہ عمر نے وہ جو جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر میرے دوست کے بغل میں، مجھے وہاں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے، اگر اجازت دے دیں تو وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اب میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور یہاں عمر کو دفن کیا جائے۔ تو یہ تمنا تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ زندگی میں بھی کہتے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت دے اور اپنی راہ میں شہادت دے، میری موت ہو تو شہادت کی موت ہو اور میں مروں تو تیرے نبی کے شہر میں مروں، یعنی مدینے میں مروں اور شہادت کی موت مروں۔ اور اللہ نے دعا قبول کی، کیونکہ جب قاتل نے حملہ کیا تو سب سے پہلے پوچھا کہ کس نے قتل کیا، تو کس نے حملہ کیا تو بتایا گیا کہ وہ مجوسی تھا، غیر مسلم تھا۔ اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں تھا، یعنی شہادت کی جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی۔ تو نبی سے محبت تو وہ ہے جو صدیق کو تھی، نبی سے محبت جو فاروق کو تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت، سوچئے مرنے کا جب وقت قریب ہوتا ہے تو آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں اس کا ذہن ہوتا ہے یا پھر بیماری کی حالت میں کچھ بول نہیں پاتا۔ صدیق نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا آج پیر کا دن ہے، لوگوں نے کہا آج پیر کا دن ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی نا، مگر پتہ نہیں شیطانوں نے جتنا بڑا شیطان کہیں گے اتنا بڑا پیر ہو گیا ہے اور پیر کے نام پہ کھانا پینا شروع کر دیا۔ پیر ایک دن ہے، اس کو یوم الاثنین کہتے ہیں، باب اردو میں پیر ترجمہ ہو گیا، یہ کھانے پینے والے بھی پیر ہو گئے۔ یعنی نبی جس دن مرے اس دن کو بھی انہوں نے اپنا ایک طرح سے تجارتی اور کاروبار بنا لیا، ان ڈھونگی پیریوں نے۔ انہیں نبی کے پیر سے اور نبی کے یوم وفات سے کیا لینا دینا ہے؟ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا آج پیر کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب میری موت ہو جائے تو مجھے کل تک مؤخر نہ کرنا، میرے نزدیک دنوں میں سب سے قیمتی دن وہ ہے کہ جتنے جلدی میں اپنے نبی کے قریب پہنچوں، یعنی جہاں میرے نبی پہنچے وہیں میں بھی پہنچ جاؤں، وہ سب سے خوش نصیب دن ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو یہ ہے کہ بندہ نبی پر جان نچھاور کرے،